اور ان پریشانیوں کا علاج قرآن کریم سے حاصل نہیں کرتے تو اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری مصیبت اور ہماری پریشانی کا حل قرآن میں ہے یا نہیں، اس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ ہماری پریشانی کیا ہے، ہماری مصیبت کیا ہے، اور مصیبت کا حل قرآن کریم میں ہے اور کیسے ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور خود واقف نہیں ہیں تو واقف کاروں سے واقف ہونا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل قرآن کریم سے دور نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، قرآن کریم سے حل ہم تلاش نہیں کرتے، دوسری وجہ یہ ہے کہ واقف تو ہیں، معلوم تو ہے کہ اس مصیبت کا حل قرآن میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس پریشانی کا حل قرآن کریم میں ہے، مگر قرآن کریم نے جو فارمولہ پیش کیا ہے، قرآن کریم نے جو علاج بتایا ہے، اس علاج کی وجہ سے ہماری دنیاوی منفعت کم ہوتی ہے۔ یا تو ہماری حکومت کو خطرہ ہے، یا ہماری دولت کو خطرہ ہے، یا ہماری دوستی میں فرق آ جائے گا، محلے داری میں فرق آ جائے گا، خاندان میں فرق آ جائے گا، ملک میں فرق آ جائے گا۔ تو دنیاوی منفعت سامنے ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا حل موجود ہے، مگر ہم قرآن کریم سے اس کا حل نہیں نکالنا چاہتے، اسے نہیں نکالنا چاہتے کہ ہماری منفعت اور ہمارا جو فائدہ ہے اس سے متاثر ہوگا اور ہماری پریشانی بڑھ جائے گی، یا تو حکومت متاثر ہوگی، یا دولت متاثر ہوگی، یا مطلب ہمارا خاندان متاثر ہوگا، یا ملک متاثر ہوگا۔ اس لیے ہم قرآن کریم سے اس کا حل نہیں تلاش کرنا چاہتے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے، چاہے قرآن کی مخالفت ہو، چاہے اسلام کی مخالفت ہو، لیکن ہمارا جو موجودہ مالی فائدہ ہے، ہمارا جو موجودہ مالی استحکام ہے، ہماری جو موجودہ حیثیت ہے، ہماری جو موجودہ اہمیت ہے، وہ برقرار رہے۔ اہل عرب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، وہ قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، قرآن کریم عربی میں ہے، عربی ان کی مادر ذات زبان ہے، ہم کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو سمجھنے کے لیے لغت تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اہل عرب کو سمجھنے کے لیے ان کی مادری زبان ہے عربی، ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوسری تفاسیر جو قرآن کریم میں کی عربی میں موجود ہیں، وہ عربی میں جو موجود ہیں، تفسیر مدارک ہے، تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر خازن ہے، یہ ساری تفاسیر عربی میں ہیں، اس عربی سے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو عربی سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کے باوجود چونکہ منفعت متاثر ہوتی ہے، ملکی حالات ان کے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کریم سے علاج لینے کو تیار نہیں، وہ اپنی رائے کو دخل دیں گے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جس نے قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دی ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے، اور جس نے ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیا ہے، قرآن کا دامن تھام لیا ہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا ہے۔ عزت قرآن سے ہٹ کر تلاش کرو تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے شیطان کی طرف سے عزت مل جائے، شہرت قرآن سے ہٹ کر تلاش کرو تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے شہرت بھی مل جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے شہرت، ہمیشہ کے لیے عزت، یہ کبھی ملنے والی نہیں ہے۔
اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت آزر نے کی، بت پرستوں نے کی، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے کی. وقتی طور سے ان کے لیے فائدہ ہوا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے بچوں کو لے جانا پڑا، دور جگہ جانا پڑا، پریشانی اٹھائی. لیکن جو شہرت، جو عزت اور جو عظمت اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد میں وہ اپنی مثال آپ ہے. وقتی طور سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے بعد وقتی طور سے فائدہ اٹھایا، اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. آج تک ان کی رسوائی ہے اور قیامت تک رسوائی رہے گی. عزت اور عظمت اور اہمیت اور مقام صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہے اور قرآن کریم کے دامن کو پکڑنے میں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور سے کہیے سبحان اللہ. ہاں، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں مؤمنوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس راز کو منافقین نہیں جانتے. ان کو وقتی عزت کا خیال ہے، وقتی منفعت کا سوال ہے، اور وقتی منفعت کو پیش نظر رکھتے ہیں. وہ ہمیشہ کی منفعت اور ہمیشہ کی عزت ان کے سامنے نہیں ہے. حضرات، بات کہیں اور جا رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو عزت اور عظمت قرآن کریم کے دامن میں ہے. ہم جو ہیں وہ قرآن کریم کو پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو دوسروں سے سنیں، اور سننے کے بعد میں اپنے مسائل کا حل قرآن کریم سے ثابت کریں. آئیے، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے موبائل کی خبریں اور موبائل کے فتنے. اس طرف میں اپنے نوجوانوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے قرآن کریم کی آیت سے اس کا حل تلاش کریں. غور فرمائیں. خبر کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس خبر کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ خبر اگر سچی ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اس سچی خبر کو دوسرے کو بتانے میں فائدہ ہے یا نقصان. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارے فون میں کوئی خبر آئی، ہمارے فون میں کوئی میسج آیا کسی تعلق سے. اب وہ جو میسج آیا اس تعلق سے دو باتیں ہیں. یا تو وہ میسج، وہ خبر جھوٹی ہے یا سچی. اگر وہ خبر جھوٹی ہے اور آپ نے تحقیق نہیں کی وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو آپ نے جھوٹی خبر کو دوسرے کو پھیلا دیا. جیسے ہی آپ نے اپنی انگلی کو دبایا، اس خبر کو کم سے کم 50 جگہ یا 100 جگہ وہ خبر چلی گئی. ٹھیک ہے؟ اب وہ خبر تھی جھوٹی. تو آپ جانتے ہیں کہ جھوٹی خبر جو آپ نے دوسرے کو انگلی دبانے میں 100 تک پہنچی، تو جھوٹی خبر پر یقین کرنا اور جھوٹی خبر کو 100 تک پہنچا دینا، اس کے گنہگار آپ ہیں اور آپ ہی ذمہ دار ہیں.
اس کا گناہ آپ پر ہوگا اور اس کی باز پرس آپ سے ہوگی کہ آپ نے اس جھوٹی خبر کو کیوں پہنچایا. اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے انگلی دبائی تو کسی گروپ کو جس میں 100 آدمی شامل ہیں ان کو پہنچی، اور ان 100 آدمیوں نے جب انگلی دبانا شروع کی تو 1000 تک پہنچی. اب جو 100 آدمیوں نے 1000 تک پہنچائی ہے ان کو گناہ الگ ہوگا، اور شروعات آپ نے کی ہے، سب کا گناہ آپ پر ہوگا. اس لیے سوچ لیجئے کہ جو خبر آپ کے فون میں آئی ہے وہ دوسرے کو پہنچانے سے پہلے اور دوسرے دوست کو انگلی دبا کر پہنچانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ خبر تحقیق کر لوں کہ صحیح ہے یا غلط. اگر غلط ہے تو دوسرے کو فارورڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر صحیح ہے دوسری شق، اور اگر صحیح ہے آپ نے فون کے ذریعے، آپ نے زبانی، آپ نے بالمشافہ آمنے سامنے اگر بات کی اور آپ نے تحقیق کی کہ یہ خبر جو میرے فون میں آئی ہے یہ صحیح ہے نہیں، تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ دوسرا جو کہنے والا ہے وہ آپ کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. آپ کا دوست ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ کا دوست صحیح بول رہا ہو. اس لیے آپ کو سوچنا ہوگا کہ تحقیق کرنے میں ہم کیا معیار اختیار کریں کہ جس سے ہم باز پرس کر رہے ہیں اور جس سے سوال کر رہے ہیں وہ کس مزاج کا آدمی ہے، کہ وہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کتنا سچ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے میں اس کا ریکارڈ کیا ہے، سچ بولنے میں اس کی حالت کیا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے اور کتنا سچ بولتا ہے، یہ آپ پر منحصر ہے. تو آپ تحقیق کریں گے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں. مان لیجئے اس بات کو کہ سچ ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ کو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی بھی آپ کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے آپ کو پھر سوچنا ہوگا کہ اس خبر کے تعلق سے کسی مسلم کی، کسی مسلمان بھائی کی توہین تو نہیں ہے، اس کی عیب جوئی تو نہیں ہے. آپ کے پاس خبر آئی کہ اس نے زنا کیا، آپ کے پاس میں خبر آئی کہ اس نے شراب پی، آپ کے پاس میں خبر آئی کہ اس نے سود کھایا، تو پھر اس کے بعد میں آپ کو نے اگر تحقیق کی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو اس کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ حدیث پاک میں کیا ہے. حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا. ہاں، اب اس کا ایک عیب آپ کے سامنے آیا، ایک مسلمان بھائی کا عیب آپ کے سامنے آیا، برائی آپ کے سامنے آئی. اب اس برائی کو چھپانا، اس کو رسوائی سے بچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میرے اندر بھی بہت سارے عیب ہیں. اگر میں نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپایا جائے گا، تو میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا کر قیامت میں میرے عیب چھپا لیے جائیں، اس سے بڑا فائدہ اور کون ہوا؟ غور فرمائیے. اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا، اور خاص طور سے اپنے مسلمان نوجوانوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا کہ آپ کا جو فون ہے اس کا صحیح مصرف کیا ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے.
اس سے صحیح فائدہ کیسے اٹھایا جائے. وہ حدیث رسول جو ابھی تک آپ کو معلوم نہ تھی اور آپ کے فون میں وہ حدیث رسول آئی. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی عالم دین سے آپ پوچھیں کہ یہ حدیث رسول جو میرے فون میں آئی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر معتبر عالم دین نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے تو پھر اچھی بات ہے. اب آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیے. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, اس سے آپ کو ثواب ملے گا. اپنے موبائل کے فائدے پیش نظر رکھیے اور نقصانات بھی پیش نظر رکھیے. خصوصاً اپنے بچوں کو ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے, چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر چاقو آ جاتا تو ماں باپ بے چین ہو جاتے یا نہیں؟ کیوں؟ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر چاقو آ جاتا, چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر تلوار آ جاتی تو ماں باپ بے چین ہو جاتے. اس لیے بے چین ہو جاتے کہیں یہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے, کہیں اپنی انگلیاں نہ کاٹ لے, کہیں یہ اپنا پاؤں نہ کاٹ لے, کہیں اپنے آپ کو خود زخمی نہ کر لے. ہمارے ماں باپ پریشان ہو جاتے, ہمارے دادا اور دادی فوراً اس بچے کی طرف دوڑ پڑتے, ہمارے نانا اور نانی اس بچے کو گلے سے لگا لیتے, پیار سے اس کے ہاتھ سے چاقو چھڑا لیتے. وہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے, کیونکہ یہ بچہ ہے, یہ نہیں جانتا کہ اس سے پیاس کاٹی جاتی ہے یا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یہ نہیں جانتا, کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے. جب بڑا ہو جائے گا تب سمجھے گا کہ اس چاقو کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. آنکھ کے قریب اگر بچہ پہنچ گیا تو ہمارے گھر والے پریشان ہو جاتے, کہیں آگ سے اپنے آپ کو جلا نہ لے. اور جب یہی بچہ بڑا ہو جائے گا تو بڑا ہونے کے بعد میں سمجھے گا کہ اس آگ سے کیا کیا جاتا ہے, کھانا پکایا جاتا ہے اور کیسے پکایا جاتا ہے, فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے اور اس آگ سے بچا کیسے جاتا ہے. جب تک وہ نہیں جانتا تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ آگ سے دور رکھیں. حضرات, اسی طرح آج کا فون ہے, آج کا موبائل ہے, جس کے ذریعے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. اور وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کی فطرت میں آ رہا ہے, آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں. 4-5 دن پہلے میں ایک آنکھوں کے اسپتال گیا, اور وہاں میں نے ایک بچے کو دیکھا, 5-6 سال کا بچہ. ہم سے پہلے ڈاکٹر کے پاس میں اس کا نمبر آیا. ہم نے دیکھا کہ وہ آنکھیں بالکل لال اور آنکھیں بہت ہی متاثر. آنکھوں کے ڈاکٹر نے ماں باپ کو بہت برا بھلا کہا کہ تم نے اس بچے کو فون دیا ہے. ماں اپنی آسانی کے لیے اس کو فون دینے کے بعد میں خوش ہو جاتی ہے. بچہ بہل گیا, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ آنکھیں کتنی متاثر ہوں. میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو, جو مثال میں نے آپ کو دی کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آگ سے کیسے دور رہے. آپ کو بتانا ہوگا, آپ کو سمجھنا ہوگا اس کے مضر اثرات کیا ہیں, اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. حضرات, تو میں عرض کر رہا تھا کہ موبائل کی خبروں کو, میسج کو
جب تک کہ آپ کو تحقیق نہ ہو ایک دوسرے کو نہ بتائیے. اگر تحقیق ہو جائے تب آپ دوسرے کو بتائیے کہ یہ صحیح ہے. اس میں بھی اگر فائدہ ہو بتانے میں تب بتائیے, ورنہ عیب اگر دوسرے کا ظاہر ہو رہا ہے تو ہرگز نہیں. حضرات, جھوٹی خبر سے جو فتنے آج رونما ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی جھوٹی خبر کے ذریعے فتنے رونما ہوئے. یہودیوں نے جھوٹی خبروں کے ذریعے دنیا میں قتل و قتال کیا. یہودیوں نے جھوٹی خبروں کے ذریعے, نصرانیوں نے, عیسائیوں نے جھوٹی خبروں کے ذریعے مسلمانوں میں فتنے قائم کیے. یہود و نصارہ نے جھوٹی خبریں پھیلا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. تاریخ بھری پڑی ہے ان باتوں سے, آپ ذرا مطالعہ کریں. بہت ساری جنگیں, بہت سارے قتل و قتال, جنگ و جدال, خون بہائے گئے جھوٹی خبروں کے ذریعے. کیونکہ ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں, ذرا غور کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں, ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو, مشرکین اور کافرین کو جھوٹی خبروں پر بھروسہ ہے, اور ایک مسلمان کو قرآن کی صداقت پر بھروسہ ہے. مسلمان صاحب ایمان اگر بھروسہ کرتا ہے تو قرآن پر, صاحب ایمان اگر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر. لیکن یہود و نصارہ اگر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے, اس لیے جھوٹی خبروں پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے, اور اس دعوے کو ہم بالکل سچا ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرات, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اسلام سچا, قرآن سچا, اور اسلام کے احکام سچے. ہم کو سچائی پر اعتماد ہے. جس سچائی, آپ غور کریں آج کے حالات پر, صحابہ کرام کے جذبہ جہاد کو لاکھوں سلام, تابعین کے جذبہ جہاد کو لاکھوں سلام, کربلا والوں کے جذبہ جہاد کو لاکھوں سلام, گزشتہ زمانے کے جذبہ جہاد پر لاکھوں سلام. وہ تو بہت اعلیٰ بات ہے. آج کے اس پرفتن دور میں آپ خود سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو بم گرا رہے ہیں ان کو مارنے میں مزہ آ رہا ہے, بم گرانے میں مزہ آ رہا ہے, رونے اور چیخنے چلانے والوں کی آواز اور بچوں کی چیخ و پکار سن کر مزہ آ رہا ہے. بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, بیماروں کے اوپر, ہاسپٹل کے اوپر, شفا خانے کے اوپر بم گرا کر وہ ناچ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں یہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو اپنی شہادت میں مزہ آ رہا ہے. آج بھی یہ شہید ہوتے ہوئے, یہ بچے زخمی ہوتے ہوئے, کوئی ماں اپنے بچے کو زخمی دیکھ کر اپنے بچے کی لاش کو اپنے گودی میں رکھنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ یہودی اچھا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ بچہ میرا شہید ہو گیا تو صحیح, قرآن ہی سچا. اس لیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے, اور جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت میں پتا چلے گا کہ زندگی کیا تھی. حضرات, چلیے بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں. قرآن کریم میں یاسین شریف کی ایک آیت کریمہ ہے, میں پورا واقعہ آپ کو نہیں بتاتا. ہاں, جب ایک شہید ہونے والے شہید ہو رہے تھے اور
جب ان کی روح کو نکالا جا رہا تھا، ابھی وہ شہید ہوئے نہیں تھے، روح نکلی نہ تھی، کہ روح نکلنے سے پہلے جو وہ فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ کہیے، ہاں فرشتوں کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی روح کے استقبال کرنے کے لیے جنت کے فرشتے آئے ہیں، نورانی چہرے والے، اور جنت ان کو دکھائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو بخش دیا اور استقبال کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، جنت میں لے جانے کے لیے۔ جب وہ دیکھ رہے تھے، جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے جو کہا تھا یاسین شریف کی آیت میں وہ موجود ہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ انہوں نے یہ کہا تھا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میں بہت خوش ہوں زخمی ہو کر، اور یہاں دنیا سے جا رہا ہوں بہت خوش ہوں، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے اور جنت سے استقبال کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میری عزت کتنی ہے اور میرا استقبال کتنا ہے، اور کاش میری قوم دیکھ لیتی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرات، جو اپنے ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے اس کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، جی ہاں، جو گنہگار ہوتا ہے اس کو مجرم کی طرح گھسیٹا جاتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتا ہے اپنے ایمان و اسلام پر قائم رہتا ہے اس کو محبوب کی طرح بلایا جاتا ہے۔ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جی، ایمان و اسلام پر ثابت قدم جو رہے ان کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں اور وہ خوشخبری سناتے ہیں، غم نہ کر، فکر نہ کر، جنت تیرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ حضرات، ایمان و اسلام پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ اکبر، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، قرآن کہتا ہے، لیکن دنیا کو ترجیح دینے والوں، دنیا پر مر مٹنے والوں، یاد رکھو آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ باقی ہے۔ یہ بات گزشتہ صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں ہے۔ حضرات، تو ہر سوال کا جواب قرآن کریم میں ہے۔ غلط فہمی ہو سکتی ہے، خبر غلط ہو سکتی ہے، میسیج غلط ہو سکتا ہے، جھوٹ کو پھیلانا یہ یہود و نصارہ نے پہلے ہی اس کا سہارا لیا ہے۔ آج میڈیا پر اگر قبضہ ہے تو یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کون سی خبر کو عام کیا جائے اور کون سی خبر کو عام نہ کیا جائے؟ اگر کوئی خبر ان کے خلاف ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ خبر عام نہیں ہوگی، اور جو ان کے مفاد میں ہے وہی ہوگا۔ عربوں کو جھوٹی خبروں کے ذریعے گمراہ کرنا، ان کو عیش پرستی میں ڈالنا، ان
ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا، ان کا جذبہ جہاد چھین لینا، ان پر فوجی طاقت ختم کر دینا، ان کے ہاتھوں میں کھلونا دے دینا، یہ یہود و نصارہ ہی کا کام ہے۔ وہ بھول گئے جذبہ جہاد کو۔ افسوس، صد افسوس، ان سعودیوں کو حرم شریف کی خدمت اور خادم الحرمین ہونے پر فخر حاصل ہے، اور بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم خادم الحرمین ہیں، لیکن حرم شریف کا احاطہ چھوڑ کر شراب پینا ان کے لیے عام کر دیا گیا، جوا عام کر دیا گیا، عورتوں کے ساتھ بے پردگی کو عام کر دیا گیا۔ یہ کون سا ایمان و اسلام ہے کہ حرم شریف میں تمہارے ہی ملک کی مستورات حرم شریف میں نظر آئیں تو ان کی آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، اور حرم شریف کے باہر بے پردگی کو عام کر دیا جائے؟ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا، جو یہاں پیو تو حلال ہے، جو وہاں پیو تو حرام ہے، یہاں جائز ہے وہاں ناجائز ہے، یہاں حلال ہے وہاں حرام ہے، یہ بالکل منافقت ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے جو حکم دیا ہے عرب والوں کے لیے، عجم والوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے عام ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کاش ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جھوٹی خبر کو عام مت کیجیے، آج ہمارا یہ موضوع ہے، اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ بنے۔ آپ کے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اگر آپ کو کچھ پتہ چلا تو آپ اس کی تحقیق کیجیے، بغیر تحقیق کے آپ عام نہ کیجیے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آئیے میں قرآن سے ثابت کروں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنی المصطلق کے بعد، ایک صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ، ان کو بنی المصطلق کے لوگوں سے زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کو آپ غور سے سنیں، اس میں آپ کو قرآن کی تفسیر میں سبق معلوم ہوگا۔ سرکار نے ان کو غزوہ بنی المصطلق کے بعد بنی مصطلق کے لوگ جو ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے اور مسلمان بھائی بن کر شیر و شکر ہو گئے، ان سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے ولید بن عقبہ کو بھیجا۔ ولید بن عقبہ پہنچے، وہاں تو ابھی اس قبیلے کے لوگوں کے بستی کے قریب پہنچے تھے کہ قریب پہنچنے کی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو جواب دیا، مجھے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قبیلے میں بھیجا ہے اور میں زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی سنا تو یہ بات دوسروں تک پہنچائی کہ صحابی رسول آئے ہیں، سرکار نے ان کو بھیجا ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا کہ سرکار نے بھیجا ہے، اس لیے ان کی تعظیم کے لیے، ان کے استقبال کے لیے پورا قبیلہ جمع ہو گیا کہ سرکار نے بھیجا ہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی، ذرا غور کریں آپ، اتفاق کی بات یہ تھی کہ جو گئے تھے ولید بن عقبہ، ان کے اور اس قبیلے کے درمیان میں مسلمان ہونے سے پہلے عداوت تھی، دشمنی تھی، اور اس خاندانی دشمنی کی وجہ سے ولید بن عقبہ نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ آئے ہیں، مجھے گھیر رہے ہیں، اب مجھے قتل کر دیں گے۔
وہ بیچارے استقبال کے لیے آئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے ان کو، تو ان کی تعظیم کریں، ان کا استقبال کریں، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ پرانی عداوت اور دشمنی ہے، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، اس لیے خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے زکوٰۃ و صدقات دینے سے منع کر دیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منع کرنے کی بات تو الگ ہے، ابھی تو انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، وہ تو میرے ایسا لگا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے جمع ہو گئے۔ اب آپ غور کریں، اگر دنیا کا کوئی حاکم ہوتا، دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا، تو اس کو غصہ آتا یا نہیں کہ میں نے بھیجا اور میرے آدمی کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے؟ فوج کے ذریعے چڑھائی کرتا یا نہیں؟ اس قبیلے کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہو جاتا دنیا کا بادشاہ یا نہیں؟ تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ دنیا کے بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ رحمت للعالمین ہے۔ ہاں سبحان اللہ تو کہیے، دنیا کا بادشاہ دنیاوی حالات سے فیصلہ کرتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اور کون سے قبیلے کو کیا ارادہ اور کیا نیت رکھتا ہے، وہ نبی نیتوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ سرکار جانتے تھے کہ حالات کیا ہیں، سمجھ لیا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی، اس لیے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ اب تم جاؤ اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ مجھے آپ پھر ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیوں بھیجا خالد بن ولید کو؟ چڑھائی کیوں نہیں کر دی؟ اس لیے کہ میرے نبی جانتے ہیں کہ غلط فہمی ہوئی ہے، میرے نبی جانتے ہیں کہ ان کی نیتوں میں ایسا نہیں ہے۔ سرکار نیتوں سے واقف ہیں، دل کے ارادوں سے واقف ہیں میرے نبی، وہ غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، نبی واقف ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اعتبار نہ کیا، سمجھ گئے کہ غلط فہمی ہوئی ہے، خالد بن ولید کو بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید گئے اور ان سے زکوٰۃ و صدقات وصول کر کے لائے، اور اس کے یا رسول اللہ وہ تو اچھے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور انہوں نے میرا استقبال کیا، مکمل زکوٰۃ و صدقات حساب کے ساتھ میں انہوں نے میرے حوالے کیا۔ یہ ہے غلط فہمی کو دور کرنا، تو ہر بات کو صحیح نہ سمجھا جائے۔ اب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس میں کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اعتبار نہ کرو، فتبینوا تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ تمہارے پاس میں کسی قوم کی غلط خبر نہ آ جائے اور اس کے ذریعے تم کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ غلط فیصلہ نہ کر لو، تحقیق کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو اس بات کو کہ تمہارے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں، ان سے رجوع کرو، اور آج قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو، اپنی ذاتی رائے کو دخل نہ دو۔ حضرات،
تو ہم ادھر ادھر کی خبروں پر اعتبار نہ کریں اور خاص طور سے جو میسج آئے اس کو ایک دوسرے کو فارورڈ نہ کریں، پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد ہی دوسرے تک لے جائیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔